اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ورلڈ آن لائن چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ماہ شعبان المعظم کے تیسرے اتوار کا نہایت ہی خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا ہوا یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ رزق میں برکت اور بے حساب مال و دولت کے لیے نہایت ہی خاص عمل ہے۔ انصار میں ایک صحابی مسجد قباء میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ وہ ہر رکعت میں پہلے سورہ اخلاص پڑھتے، پھر کسی اور سورہ مبارکہ کی تلاوت فرماتے۔ لوگوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اسے ناکافی سمجھ کر دوسری سورہ مبارکہ کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات درست نہیں۔ یا تو سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، پھر کوئی دوسری سورہ مبارکہ پڑھ لیا کریں۔ تو ان صحابی نے فرمایا کہ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، تم کسی اور کو اپنا امام بنا لو۔ لوگوں نے کسی اور کو امام بنانا منظور نہیں کیا۔ آخر یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا ماجرا ہے؟ کیوں تم ان لوگوں کی بات نہیں مانتے؟ تمہارے ساتھی جو چاہتے ہیں اسے قبول کر لو۔ تو اس صحابی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سورہ مبارکہ سے بہت زیادہ محبت ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سورہ مبارکہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سن کر فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس پوری سورہ مبارکہ کو 10 بار پڑھ لے، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس سورہ مبارکہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ سورہ مبارکہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اب میں آپ کو وہ خاص وظیفہ بتاتی ہوں کہ جس کو کرنے کی برکت سے ہر جائز حاجت فوراً پوری ہو جاتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ رزق میں وسعت کا باعث ہے۔ اس عمل سے اللہ پاک رزق کے دروازے آپ پر کھول دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جو کوئی شخص بھی فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے یا پھر کسی بھی نماز کے بعد سورہ اخلاص کو 4 مرتبہ تلاوت کرتا ہے، پھر اللہ پاک کے حضور جو بھی دعا مانگے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آپ کے دل میں کوئی بھی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو جو آپ چاہتے ہوں کہ اللہ پاک پوری فرمائے، یا رزق کا کوئی مسئلہ ہو، رزق کی تنگی ہو، غربت ہو، قرض جیسے مسائل کے لیے یہ وظیفہ نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ تو ایک مرتبہ اس وظیفے کو ضرور آزمائیں گے، انشاءاللہ عز و جل رزق کے متعلق آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔